اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یصدنکم الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قیامت کی ایک نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے سب سے پہلے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر آئیں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، اور آگے فرمایا تھا کہ تم اس کو مان لو۔ کیا ہے؟ اس کو مان لو اور واتبعونی، اور تم اس میں جو ہے شک میں نہ رہو، اور یہی ایک سیدھا راستہ ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور ایسا ہرگز نہ ہو کہ شیطان تمہیں راستے سے روک دے۔ کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان جو ہے تم کو سیدھے راستے سے روک دے، ہے کہ نہیں؟ اکثر و بیشتر انسان کو جب بتلایا جاتا ہے، سکھلایا جاتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے کیا ہے، غلط راستے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہرگز تمہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو جو ہے راستے سے، سیدھے راستے سے روک دے اور جو ہے غلط راستے کی طرف لے جائے۔ اور آگے فرمایا کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ جو ہے تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کیا ہے؟ بالکل کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، کھلی دلیلیں لے کر آئے کہ قال قد جئتکم بالحکمت، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت کی بات لے کر آیا ہوں، دانائی کی بات لے کر آیا ہوں، یعنی اچھی بات ہے، حکمت کی باتیں لے کر میں آیا ہوں۔ اور وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ، اور میں اس لیے لایا ہوں حکمت کی باتیں کہ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، کچھ چیزیں میں تم کو واضح کر دوں، تم کو بتلا دوں صحیح طریقے سے، جس میں تم لوگ اختلاف کر رہے ہو۔ یعنی قیامت کے بارے میں تم لوگ اختلاف کر رہے ہو، اور بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہو، فرشتوں کے بارے میں تم لوگ اختلاف کر رہے ہو، تم لوگ مان نہیں رہے ہو، تو ان باتوں کو میں تم کو اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے واضح طور پر، کھلے طور پر میں تم کو بتلا رہا ہوں، اسی کو میں لے کر آیا ہوں۔ اور فاتقوا اللہ، لہذا تم لوگ اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ وَأَطِيعُونَ، اور میری بات مان لو، میری بات کو جو ہے سمجھ لو۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، ہوا ربی، میرا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالی میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، لہٰذا تم لوگ اس کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ کیا ہے؟ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو کچھ لوگوں نے، کچھ گروہوں نے ان کی باتوں میں اختلاف کیا، یعنی کچھ لوگ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو مان لیا، کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور کچھ لوگ جو ہے ان کی باتوں میں اختلاف میں آ گئے۔ پتہ نہیں موسیٰ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، نہیں کہہ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو کچھ لوگ جو آدھے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، ان کی باتوں کو مان لیا، اور کچھ آدھے لوگ جو ہے اختلاف میں آ گئے، وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ عَلِيمٍ، تو یاد رکھو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے ظالم لوگوں کے لیے اس دن دردناک عذاب کی دن کی وجہ سے بہت ہی خرابی ہے۔ یعنی ان لوگوں کے لیے جو لوگ ہماری باتوں کو نہیں مانے ہیں، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت خرابی ہے۔ کس دن؟ جس دن جو ہے عذاب کا دن ہوگا، دردناک ان کو عذاب دیا جائے گا، تو بہت ہی ان کے لیے بہت ہی خراب دن ہوگا وہ۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ هل ينظرون الا الساعة، کہ یہ لوگ جو ہے بس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان تأتیہم بغتۃ، کہ ان کے سامنے اچانک جو ہے
کوئی مصیبت یا قیامت جو ہے قائم ہو جائے، اچانک قیامت آ جائے ان کے سامنے ہو، اور وہم لا یشعرون، اور انہیں کچھ خبر بھی نہ ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے جب قیامت آئے گی تو کوئی زندہ رہے گا؟ سب کے سب لوگ جو ہے اچانک آتا ہے، پہلے سے بتلا کے قیامت نہیں آئے گی۔ ایک نشانی ہے، نشانی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتلائی ہے، لیکن جب قیامت آئے گی تو اچانک آئے گا، ایسا لگے گا کہ جو ہے ایک انسان ڈر جائے گا۔ جیسے انسان بیٹھے رہتا ہے، اچانک اگر زلزلہ آ جائے کتنا ڈر لگتا ہے، ڈر کے مارے بھاگنے لگتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک ان کے سامنے قیامت آ جائے، اور وہم لا یشعرون، اور ان سب لوگوں کو کچھ خبر بھی نہ ہو۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ الاخلاء یومئذ، یاد رکھو اس دن، بعضهم لبعض، اس دن دوست جو ہے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ دنیا کے اندر جو آپ کے دوست تھے، احباب تھے، جس سے آپ محبت کرتے تھے، اس دن وہ جو ہے آپ کا دشمن بن جائے گا۔ جی، الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے۔ جو لوگ متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، یہ لوگ ان کا الگ ایک جگہ ہوگی، ان کا ایک الگ مقام ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ کے نبی کی باتوں کو نہیں مانے، جو لوگ ایمان نہیں لائے، ان لوگوں کے لیے جو ہے سمجھیے کہ جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کو دوست سمجھتے تھے، اس کی بات مانتے تھے، کل قیامت کے دن وہ کیا ہو جائے گا؟ ایک دوسرے کا دشمن ہو جائے گا۔ جی، اب آگے کہہ رہے ہیں کہ یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم الیوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی خوف طاری نہیں ہوگی، یعنی تم کو کوئی خوف نہیں ہوگا، تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ڈالا جائے گا، کوئی ڈر نہیں ڈالا جائے گا۔ ولا انتم تحزنون، اور نہ تمہارے اوپر کوئی غمگین ہوگا، کوئی غم ہوگا، یعنی کہ آج نہ تم کو کوئی غم ہوگا۔ کن لوگوں کے لیے ہے یہ؟ متقین لوگوں کے لیے ہے، جو لوگ پرہیزگار لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ الذین آمنوا، ہاں جو لوگ ایمان لائے ہیں ہماری آیتوں پر، یعنی جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں، ہماری آیتوں کو مانا ہے، اور وکانوا مسلمین، اور وہ مسلمان ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، کیا ہے؟ وہ سب کے سب مسلمان ہوئے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا کہ ادخلوا الجنت، اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے کہیں گے کہ انتم، تم، وازواجکم، اور تم سب لوگ، تمہاری بیویاں، تم سب کے سب تحبرون، ساتھ میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کن لوگوں سے کہا جائے گا؟ ایمان والوں سے، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان سے بھی، اور ان کے جو بیویاں ہیں، جو ایمان والیاں ہیں، جو دنیا کے اندر فرمانبرداری کی ہیں، ان سے کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ تم اور تم اپنی بیوی جو ساتھ سمیت میں جو ہے، تم سب کے سب جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جی، اب آگے کہہ رہے ہیں کہ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، ان کے سامنے جو ہے سونے کے پیالے جو ہے گردش کر رہے ہوں گے۔ کس چیز کے پیالے؟ سونے کے پیالے ہوں گے۔ اللہ جنتی لوگوں کے لیے، متقین جو لوگ ہیں۔ اور وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور اس کا جو دل چاہے گا جنت کے اندر وہ اس کو مل جائے گا، یعنی جنت کے اندر جس چیز کی آپ کو خواہش ہوگی وہ سب کے سب کیا ہوگا؟ مل جائے گا۔ اور وتلذ الاعین، اور ان کی آنکھوں کو وہ لذت، وہ جو دیکھنے کا من کرے گا وہ سب چیز دیکھے گا وہ جنت کے اندر، یعنی اس کی آنکھ کو جس چیز کا دیکھنے کا من کرے گا وہ ہر چیز کا مزہ لے گا اور دیکھتے رہے گا اس کی آنکھیں۔ اور وانتم فیہا خالدون، اور سب کے سب اس جنت کے اندر جو ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیں گے اور ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے۔ کیا رہیں گے؟ ہمیشہ اسی جنت کے اندر رہیں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، اور تم کو اس جنت کا جو وارث بنایا گیا ہے، کس کی وجہ سے؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم اعمال کیے ہو۔ جنت کیوں ملی ہے؟ اعمال کی وجہ سے۔ وہی کہہ اللہ تعالیٰ کہ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، یہ وہی جنت ہے جس کا وارث تم ہے، اس وجہ سے بنایا گیا ہے کہ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم اس دنیا کے اندر رہ کے کمائے ہو، اعمال کیے ہو، اس کا بدلہ یہ جنت ہے۔ جی،
لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ، اس میں بہت سارے ایسے میوے ہیں جو جتنا کھانے کا دل کرے گا، جو میوہ کھانے کا دل کرے گا وہ سب ملے گا وہاں، اور منہا تأکلون، اور تم اس میں سے کھاؤ گے بھی، کیا ہے تم اس میں سے کھاؤ گے بھی۔ تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کے بارے میں بتلا رہے تھے، کیا ہے یعنی ایمان والوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو فضیلت ہے، جو ان کو کیا کیا ملے گا، وہ ان کے سامنے بتلا رہے تھے۔ جی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔